للہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی اشرف الانبیاء محمد المصطفیٰ وعلی آلہ النکا واصحابہ الاصفیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید یا ایہا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ عزیزان محترم، محرم شریف کل یا پرسوں تو اسلامی سال دا پہلا مہینہ شروع ہو رہا ہے۔ اسلامی سال دا اجرا سن ہجری تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے شروع فرمایا ہے۔ اس تو پہلے سن چلدا سی عیسوی، سنے عیسوی آپ اگر اردو پڑھتے ہو گو تو بعض اوقات واقعات دے نال لکھیا ہوندا ہے کاف میم، بعض اوقات لکھیا ہوندا ہے چھوٹا جہا عین، سین دے اگے عین ہوندا ہے، بعض اوقات او دے اگے دو اکھیاں والی ہا لکھی ہوندی ہے۔ ایک اشاریے نے جدوں کسے سال دے نال کاف میم لکھیا ہوئے تے دا مطلب ہوندا ہے قبل مسیح، اتنے سال قبل مسیح اے بات ہوئی سی۔ جدوں این لکھیا ہوئے تو اس نو عیسائی شروع کر دینے حضرت عیسیٰ دی پیدائش دے سال تو، اور اس نو سنے عیسوی کر دینے، جڑا ساڈے کول ہن وی رائج 2000 ہے چل رہا 22 اے سنے عیسوی ہے۔ اور جو اسلامی سال ہے پہلے سنے عیسوی ہی چلدا سی، حضرت عمر بن خطاب نے آ کے تو حضور دی ہجرت دے سال تو سنے ہجری دا آغاز فرمایا کہ ہجرت تو اتنے سال بعد تاریخ اسلامی ہون ہجرت دے سنین دے اعتبار نال گنی جاندی ہے کہ اتنی ہجری دے اندر اے واقعہ ہویا۔ تو اے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نو شروع فرمایا ہے، اور اس دا آغاز محرم تو ہوئے اس بھی آپ نے ہی شروع کر۔ دنیا اسلام دی
پوری دنیا کی پہلی باقاعدہ فوجی چھاونی یعنی GHQ یہ حضرت عمر بن خطاب دے دور دے اندر بنی سی اور کوفہ دے اندر اسلام دی پہلی فوجی چھاونی سی. ڈاک خانہ پوری دنیا دے اندر جو اس وقت رائج ہے نظام ڈاک دا، ڈاک دے نظام نوی حضرت عمر بن خطاب نے شروع فرمایا ہے. محکمہ پولیس اس دا باقاعدہ اجرا حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا ہے. اس تو پہلے دنیا میں محکمہ پولیس دا وجود نہیں سی. اور بالخصوص جو حضرت عمر فاروق دا کارنامہ ہے جس نو پورا یورپ لے کے چل رہا ہے کہ فلاحی ریاست دا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی بوڑھا ریٹائر ہو گیا ہے تو اس نو بھی گورنمنٹ پیسے دے وے، اگر کوئی بچہ پیدا ہوئے تو اس بچے دا خرچہ بھی گورنمنٹ اٹھائے. ایک مرتبہ ایسا ہویا جدو حضرت عمر نے ایک قانون لا پاس کیتا تو رول ہے سی کہ بچے دا گورنمنٹ والوں خرچہ ادو شروع ہوئے گا جدو وہ دودھ پینا چھوڑ دے گا اور کھانا شروع کرے گا تو پھر اس نو گورنمنٹ خرچہ دے گا. جدو ماں دا دودھ چھوڑ دے گا. ایک دن آپ گزرے تو ایک بچہ رو رہا سی. واہ عمر میں تیرے تو قربان جاواں. بچہ رویا تے آپ رک گئے. فرمایا بچہ کیوں رو رہا ہے؟ تو کیا اس کی ماں اس نو دودھ نہیں پلا رہی؟ فرمایا تو ماں دودھ کیوں نہیں پلا رہی؟ تو عرض کی تھی گئی کہ وہ دودھ چھڑانا چاہ رہی ہے کہ جدو دودھ چھوڑے گا تو وظیفہ شروع ہوئے گا. اس واسطے ماں اس کا دودھ چھڑان دی کوشش کر رہی ہے اور بچہ رو رہا ہے. حضرت عمر اپنے آپ کو مخاطب فرما دینا اے عمر تیری وجہ تو کتنے بچے روئے ہون گے. فرمایا آج تو بعد جس دن بچہ پیدا ہوئے اس دن ہی وہ وظیفہ شروع کر دیتا. ایسے سن حضرت عمر اور پورا یورپ اس نو ہن فالو کرتا ہے کہ بچہ پیدا ہوئے تو گورنمنٹ اس نو وظیفہ دیتی. بچہ تعلیم کرے گورنمنٹ اس نو وظیفہ دیتی. بندہ بے روزگار بوڑھا ہو جائے گورنمنٹ اس نو وظیفہ دیتی. ایک قانون پوری دنیا چ ریسرچ کر لو پہلے حضرت عمر فاروق نے بنایا. عزیز من حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ میں آپ نو ایک جملے میں انہوں نے شخصیت دا تعارف کروانا کہ نپولین یہ فرانس دا ایک بڑا نام ہے حکمران سی نپولین بوناپارٹ. نپولین دا بڑا مشہور جملہ ہے کہ اگر دنیا تے ایک عمر اور ہوندا یا اس عمر دی عمر اتنی اور ہوندی دنیا تے صرف ایک ہی مذہب ہونا سی اور وہ مذہب اسلام سی. الفضل ما شہدت بہ الاعداء. فضیلت وہ ہے جنہوں دوجا بھی مننے کہ اس بندے میں چاہے فضیلت ہے. حضرت عمر نے دنیا دا باقاعدہ عدالتی نظام حضرت عمر نے بنایا. پہلا عدالتی نظام حضرت عمر نے بنایا اور ہر ضلع دے اندر حضرت عمر نے پہلی مرتبہ زمین نو پمائش کر کے اضلاع دے اندر تقسیم کی اور ہر ضلع دے اندر الگ قاضی مقرر کیتا. آپ اس نو سمجھو ساڈے کولوں تے بنے بنائے نہیں نہ سنبھالے جاندے. انہاں بنائے نے اور سنبھالے نے اور حکم کی دیتا ہے کہ کوئی آدمی جو قاضی ہے جسٹس ہے
وہ اپنے گھر دے باہر بندہ کھڑا نہ کرے، عدالت دے باہر کوئی ہرکارا نہیں ہونا چاہیے، تاکہ جس نے آنا ہوئے بلا خوف و خطر، بلا روک ٹوک اندر آوے، دن نو آوے یا رات ہو۔ اور پھر انصاف دا یہ عالم سی کہ ایک مرتبہ آپ خود عدالت گئے، آپ نو عدالت جانا پیا، آپ تے مقدمہ سی، مقدمہ کی سی، جدوں مدینہ شریف داخل ہوئی ہے نا بابو السلام اچھو، اتھے گیٹو داخل ہویا حضرت عباس بن عبد المطلب حضور دے چچا جان دا مکان ہے، اس مکان دا پرناڑا لگا سی گلی وچ، پڑ چھا بارش ہونی، نمازیاں گزرنا، انہاں اتے دا پانی ڈگنا۔ حضرت عمر نے بندہ لایا تو انہوں گیا پڑ چھا پٹ دے، بندے نے پرناڑا مزاب اکھاڑ دی، آپ چلے گئے کہ دی وجہ تو نمازیاں تکلیف ہوندی۔ حضرت عباس نے حضرت عمر نو کیا کہ تساں میرے نال زیادتی کی، فرمایا زیادتی کیتی ہے تے تسی فیصلہ کرا لو۔ سید القراء ابی بن کعب جج مقرر، آپ تشریف لے گئے، دلیل دے ہو۔ حضرت عباس نے فرمایا دلیل یہ ہے، عمر پاک نے فرمایا دلیل یہ ہے کہ اتھو گزر دیاں نمازیاں تے پانی دے چھٹے پیندے، انہاں دے کپڑے خراب ہوندے، لہذا اکھاڑ دیو۔ تو حکومت دا موقف ہے کہ عامت الناس نو تکلیف ہوندی ہے، لہذا اس نو ہٹا دیو، حکومتی موقف ہے۔ تو حضرت عباس نے فرمایا کہ جدو میں مکان بنایا اے پڑ چھا رسول اللہ نے اپنے ہاتھاں نال لایا، اے میزاب حضور نے اپنے دست اقدس نال لایا جس نے عمر تو اکھاڑیا ہے۔ حضرت عمر فرماندے ہیں ہن دلیل دی ضرورت نہیں، عمر اپنے ہاتھاں نال اوتھے مڑ لائے گا جتھوں عمر نے اکھاڑیا ہے۔ ہاں تو میں عرض کر رہا کہ آپ جدو عدالت میں گئے تو جو جج سی وہ اٹھ بیٹھا اور انہیں نال سیٹ لیتی حضرت عمر نو، ظاہر ہے جج لایا جو حضرت عمر سی، جج تے لایا ہی حضرت عمر سی، انہیں حضرت عمر نو اپنے نال بٹھا کے جج صاحب نے تو فرمایا لو بھی گل سناؤ۔ حضرت عمر نے فرمایا تسی بے انصافی دی بنیاد رکھ دیتی۔ اس جج صاحب نے کہا جی کیویں؟ فرمایا تسی مین بٹھا رہے ہو، دوسری فریق تے آپے سوچنا ہے کہ جیڑا آن تے انی تعظیم پیا کردا ہے اے حاکم وقت دے خلاف فیصلہ کیویں دے وے، لہذا اے ججمنٹ غلط ہے، اس نو دوبارہ ریویو کرو، اے انصاف۔ اور حضرت عمر اللہ 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 دو چیزاں پیش کراں تو اسی سمجھ سکتے ہو کہ عمر کس شخصیت دا نام سی اور عدل کیوں سی اس دور۔ حضرت عمر نو پتہ لگا کہ فلانا جڑا جج صاحب نے یا حاکم صاحب نے وہ اپنے بوئے کے بندہ کھڑا کر دے، دروازے کے بندہ کھڑا کر دے۔ آپ نے ان طلب کیتا، ان کو حاضر ہوئے، وہ حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا بھی تو دروازے کے بندہ کھڑا کرنا ہے؟ جی کرنا۔ فرمایا کیوں کرنا ہے؟ اس نے کہا جی میرے آرام میں خلل ہوندہ ہے، سارا دن میں ڈیوٹی کرنا، راتی سونا ہوندہ ہے تو پھر بندہ کھڑا کرنا پڑا۔ حضرت عمر نے فرمایا اچھا جدو میں تینوں جج لایا ہے اس تو پہنا کی کردا سی؟ سرکار میں بکریاں چھیڑ دا سی۔ فرمایا وہ چھڑ دے تے دوبارہ بکریاں چھیڑ، جدو تیرا دماغ ٹھیک ہو جائے گا میں پھر تینوں اتھے لا دیں گا، جا بکریاں چھیڑیا کر۔ اے ہے عمر، انہوں سدن گڈ گورننس،
جدو آپ کسی بندے کسی عہدے تے فائز کرتے سن نہ لاندے سن تو فرماتے سن اپنے سارے اثاثاجات لکھ کے ایک کاغذ تے جمع کرا دیں، میرے کو اتنی بھیڈاں نے، اتنی بکریاں نے، اتنے باغ نے، اتنی کوٹھیاں نے، سارا لکھ کے جمع کرا دیں۔ انہوں نے لکھ کے جمع کرا دینا، فرمانا جا فلانے علاقے تیری گورنری لا دی، کیوں لگ جانا؟ سال 2-3 لگنے تو حضرت عمر نے فرمانا لبی لیا تیرے کول ہن کتنا ہے، وہ لکھ کے لیا بندیاں، محکمے دے بندیاں نے وہ بھی لکھ کے لیا دے۔ آپ نے فرمانا جدو آیا سی ادو کتنا سی تو ہن کتنا ہے، دونوں پرچیاں آگے رکھو، کمپیریزن کرو، یہ اتنا ود گیا ہے۔ فرمایا ہاں بھائی گل کر، اے کدو لے اے کدو لے؟ ایک بندے کیا کہ جی اے مینوں تحفہ ملیا ہے، ایک بندے نے کہا کہ مینوں تحفہ ملیا ہے، ریاست مدینہ دا نام لینا اور اے ریاست مدینہ تے عملی طور تے پورا اترنا ہے، اور اے جی مینوں تحفہ ملیا ہے تے میرا ہے۔ آپ نے فرمایا جی میں تینوں گورنر نہ لیندا تے تینوں تحفہ کس دینا سی؟ پھر تو جی کسی بھی نہیں۔ فرمایا یہ سرکاری خزانے جمع کرا، تیرے کو اتنا ہی ہونا چاہیے جتنا تیرے کو ہے۔ اے ہے ریاست مدینہ دے حکمران دا طرز زندگی۔ سنیے او بھائی صاحب سمجھئے، ایک دن ایک مدینہ شریف تو باہر نا ایک وادی سی، چراگاہ سی، او دی آپ نگرانی واسطے نکلے تو اتھے اٹھ پہ چرن تے فرمایا بھی اے اٹھ کندے نے؟ تو عرض کی تھی کہ جی یہ آپ دے صاحبزادے عبداللہ بن عمر دے اٹھ نے جڑے اتھے چڑھ رہے ہیں، سارے آنے اتھے سارے مسلمان اتھے چرا سکتے ہیں تو بھی چرا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا اچھا اے میرے پتر دے اٹھ نے؟ جی بلاؤ اسی۔ انہوں نے بیٹے آئے، فرمایا ہاں بھئی اے تیرے اٹھ نے؟ جی ابا جی میرے نے، تو میں اپنے پیسے نال خریدے نے، دوجے مسلمان بھی اتھے چرائیں نے، تے میں نہیں اتھے چرائنا ساریان حق کے۔ آپ فرما دیں ساریان ہے، پر ہو سکتا ہے تینوں رعایت دین دے ان کے خلیفہ دے پتر دے اٹھنے دوجے ذرا بنا کر لو انہاں چرن دے، ایسا ممکن ہے؟ لہذا تو کتنے دے لے سن؟ جی میں اتنے 1000 دے لے سن۔ عمر پاک نے فرمایا بیچو، بیچ دیتے گئے۔ کتنے دے بکے؟ یہ اتنے 1000 دے۔ منافع کتنا بنے؟ یہ 2000 بنے یا 3000؟ فرمایا منافع بیت المال جمع کرا دیو تے اے دے پیسے ان دے دیو، عمر دا پتر ہوندا ہے اتنا فائدہ بھی نہیں اٹھا سکتا جتنے دوجے اٹھا۔ سر اے ریاست مدینہ ہے، سر اے ریاست مدینہ ہے۔ مال غنیمت خوشبو آئی، خوشبو مشک، تو ان تقسیم کرنا سی، ترکڑی طرح کے منڈنا سی حضرت عمر نے، لوگاں تقسیم کرنی ہے۔ تو بیوی آکھیا حضرت عمر دی بجے آکھو تے میں تقسیم کرن دے عمل وچ حصے دار بن جاواں؟ فرمایا نہیں، تو نہیں حصے دار بننا۔ انہاں کہا جی کیوں؟ فرمایا تو خوشبو نو ہاتھ لائیں گی، ان تقسیم کرن لگیا، تیرے ہتھاں وچ خوشبو لگ جائے گی، وہ تو اپنے کپڑیاں لا لیں گی۔ عمر اپنی ذات واسطے اتنا نفع بھی نہیں حاصل کرنا چاہتا ہے، مسلمانوں دا مال ہے۔ بھائی صاحب ہے ریاست مدینہ ہے، اینو ریاست مدینہ آندے نے۔ نام لینا اسی مسلمان آتے سی بڑے عوام دا درد رکھنے، فراڈی ہے، جھوٹے نے سارے، فراڈ کر دیں۔ ریاست مدینہ ہے وے، آئے آئے روم دا ایلچی مدینے آیا، انہیں پوچھا میں ویکھنا ہے تہاڈا بادشاہ کتھے، میں ملاؤ۔ وہ بادشاہ ڈھونڈ دیا کو آیا، کسی بادشاہ نو ملنا ہے، بادشاہ تو مسلمان آ گیا، ساڈا بادشاہ کو نہیں ہونا، سامنے کھجور دے روکھ ہیٹھ ستے ہونے نہیں۔ وہ ایلچی گیا کہ حضرت عمر دا ادھا وجود دھوپتے تے ادھا کھجور دی چھاں ہیٹھ تے تھلے ہیٹھ رکھی تے کوڑا کوڑ پیا کوڑا، تے حضرت عمر مٹھی پرسکون نیند ستے پہ، وہ اتے کھلو کے اندر ہے واہ عمر ساڑھے بے انصاف نے تے محلہ چ بھی نیندر نہیں نے ہوندی، تو انصاف کرنا ہے
نہ کوئی چوکیدار ہے نہ کوئی پہرے دار ہے، اٹ دا سرانا رکھ کے کھجور تھلے کڈے سکھ نال ستا پیا، یہ وجہ انصاف ہے۔ یہ ہے ریاست مدینہ، اے ریاست مدینہ دے خد و خال نے بھائی صاحب انہوں ریاست مدینہ دین سنو اور سمجھو، اور ریاست مدینہ دے اصلی خد و خال محسوس فرماؤ۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا پہ کھانا روٹی کھا رہے سن، ایک بدو آیا، آپ نے فرمایا آجا بھی رل کے کھائیے، تو مکھن پیا سی کھانے میں، بدو مکھن بڑے شوق نال کھاوے تے آپ فرماتے ہیں تو کدی مکھن نہیں کھایا، یہ عام چیز سی۔ اس آخیا جی یہ تواڈے کول ہے، باہر تے ملک نو بڑی بھوکے کون کھا سکتا ہے اس دور تے روٹی نہیں لبدی۔ حضرت عمر نے اس دن فرمایا کہ جنی دیر تک میری ساری رعایا نہ کھایا انی دیر تک ہن عمر نہیں کھائے گا۔ سکی روٹی کھانی تے پیٹ وچوں آواز آنی تے اپنے پیٹ تے ہاتھ رکھ کے کھانا، چپ کر جنہ دیر حضور دی ساری امت نو نہ ملیا میں تینوں گھی نہیں دینا۔ بھائی سب ہے ریاست مدینہ، اے ریاست مدینہ۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات دے ہنیرے چ مدینے دے مضافات چل رہے سن تو ایک خیمے چ درد دی آواز آئی جویں کوئی درد نال چیخ رہا ہے۔ آپ قریب گئے تے خیمہ ویکھیا جی دے باہر ایک بدو اگ بال کے بیٹھا ہے، تو آپ فرماتے ہیں بھئی کیوں پریشان ہے، کی مسئلہ ہے؟ اس نے کہا جی میری بیوی درد ذیچ مبتلا ہے، بچہ ہونا ہے، تو کوئی ایسا مطلب میرا تے واقف کوئی نہیں، میں پہلی باری مدینے آیا تو تھوڑا پریشان ہوں۔ آپ فرماتے ہیں ٹھہر، آپ گھر گئے تو اپنی بیوی نے بلایا، تسبیح ہاتھے جے نری پھدی رکھی ہے ریاست مدینہ نہیں بن دی، تسبیح نال بن دی ہے تو مڑ میں چاہتے ہو میں بھی زیادہ پڑھ لاں گا تسبیح۔ عملی کام کری دے، عملی کام کری دے، عملی طور تے ظاہر کری دے کہ میں پھر ریاست مدینہ بنانا۔ اپنی بیوی نے بلایا، باہر نکلو، بیت المال چو کچھ کھانے دا سامان لیا تے نال غلام سی، عرض کرتے ہیں حضور جی آنکھو دیا ہے بوجھ میں چک لما۔ واہ عمر، فرمایا جی اگلے جہان میں چکنے تو پھر تو چک لے، نہیں حضرت کوئی کسی دا نہیں چک سکتا، تے فرمایا پھر ایتھے بھی میں انہوں ہی ٹھان دے۔ ارے بھائی صاحب یہ عمر ہے، بندے تے گاڑاں کڑ چھڑ دیں نا، بادشاہ لوگ نے جتھے دل کرنے صحابہ کرام دے بارے جو لفظ منہ چاہے بول چھڑ دیں، اے جے صحابہ۔ آپ نے فرمایا بیوی نے جا اندر اس بدو پینڈو دی بیوی دی دائی بانا، ترے بر اعظمت حکومت ایک پینڈ دا مالک نہیں، ترے بر اعظم لکھاں میلاں دے حساب ہے حکومت ہے۔ حضرت عمر بن خطاب بیوی اندر بھیج دیتی ہے، خاتون اول نے نا، خاتون اول ایڈا سارا پاکستان ہے جے نقشے تے انگوٹھا دریے تے اٹھو پاکستان نہیں لبدا، ایڈا کوئی ہے نا نقشے تے بہت انگوٹھا تے دریے تے پاکستان لک جاندے، اے دی خاتون اول ہوئے تے پروٹوکول دے نہیں پتہ لگے۔ اے 90 لاکھ مربع میل ترائے بر اعظمت حکومت ہے جتھے عمر دا نام چل رہا ہے، وہ دی بیوی ایک بدو دی بیوی دی دائی بنی ہے۔ بھائی صاحب سنیے، بھائی صاحب سنیے، حضرت عمر نے باہر آگ باڑی تے کھانا پکان لگا، بدو وے کے نا تے کہندا ہے سنیا آج کل ساڈا حکمران عمر ہے، میں تے آنا ہوں دی جگہ تے تینوں بادشاہ ہونا چاہیے دا کڈا کرماڑا۔ حضرت عمر مسکرا پے، کھانا بنا دے رہے، بدو نہیں دسیا میں کون۔ تھوڑی دیر تو بعد خیمے چو بچے دے رون دی آواز آئی تے انہاں حضرت عمر دی بیوی نے پردہ ہٹا کے کیا امیر المومنین اپنے دوست نو مبارک دے اللہ انہوں پتر عطا فرمایا۔ اس لئے بدو پتہ لگا کہ یہ جنہاں نو امیر المومنین کہہ رہے ہیں،
تو میرے خیال ہے حضرت عمر وہ سرکار آپ نے فرمایا میری ذمہ داری یہ میری ذمہ داری ہے میری ڈیوٹی ہے کہ اگر فرات کے کنارے تے کتا بھی پیاسا مرے تو عمر دا ذمہ دار ہے. بھائی صاحب اے وے ریاست مدینہ اے ریاست مدینہ دا ڈھانچہ ہے. فلسطین فتح ہویا انہاں فتح کی کرنا ہے اگلا بھی سنبھال لین تے بڑی گل ہے. بلکہ جڑا بابا قائد اعظم لے کے دیا نے ادھا تے بھی سنبھالیا نہیں گیا تے دے چھڑیا دوجے دی فکر وچ. ارے بھائی صاحب فلسطین فتح ہویا مکہ مدینہ تیسرا نمبر مسلمانہ دے مقدس مقامات مسجد اقصی وہ فتح ہویا فلسطین. حضرت عمر تشریف لے گئے اس جگہ تے دورہ کرنا. فلسطین دے پادری مسلمان رہنما گورنر فوجاں ساریاں باہر نکل کے کھلو رہی ہیں کہ مسلمانہ دا بادشاہ آ رہا ہے دورے تے. تھوڑی دیر ہوئی تے انہوں نے ویکھیا ایک اٹھے ایک بندہ ہوندے اتے ایک اگے مہار پھڑی ہے. مسلمانہ کیا اہلن و سہلن مرحبا. وہ پادری پوچھ دینے گا آپ جڑا اٹھتے بیٹھا ہے یہ تو اڈا بادشاہ ہے اے جڑا ایک اٹھتے بیٹھے ہے نہ سواریاں نہ خیمے نہ کوئی ہٹو بچو نہ پروٹوکول نہ ہارن نہ سیرن نہ پولیس دے دستے نہ گل نہ بات ایڈا بڑا نام ہے ایک اٹھتے بیٹھا ہے. مسلمانہ کیا نہیں جی یہ جڑا اٹھ دے اٹھتے بیٹھا ہے یہ عمر نہیں اٹھتے آڑا تے انہاں دا غلام ہے انہاں تے مہار پھڑی. وہ حیران ہو گئے مہار کیوں پھڑی ہے تو دسیا کہ مہار اس واسطے پھڑی نے جدوں مدینے ٹرے نے نا تو انہوں نے فیصلہ کیتا ہے اپنے غلام نال کہ بھائی جے میں کلا اٹھ سے بواں تے تیرے نال زیادتی ہے غلام تے جیسی دو میں بوئیے تے اٹھ نال زیادتی ہے لہذا ادھے راہ تے تو بہنا ہے ادھے راہ تے میں بہنا ہے. ہن واری آ گئی ہے عمر دی غلام دی اتے بہن دی واری سی. غلام اتے بیٹھا ہے عمر مہار پھڑی ہے. عمر دی شان گھٹ دی نہیں جو مہار پھڑ کے بھی ٹردا ہوئے تو عمر مڑ بھی عمر ہی مطلب چاہی چلو ایک اٹھتے بھی آئے اینا کتے کر لیں دے نا جدو شاہ داخل ہونے لگے تے آپ اٹھتے بہر آن دے تے نوکر نو آن دے بہن جاٹ کو تو پھادلا میں مڑ بھی خلیفہ ہویا. انہوں نے فرمایا جب میں بھی مہار پھڑی ہوئی تے خلیفہ مڑ بھی میں ہی ہاں. یہ انہوں نے بندے انسان کی میں سمجھ آئے بس شادی تے جانا ہوئے تو جوتی مانگ کے لے جانے اب بندے آکھن بڑا چنگا بندہ مانگ بھی جوتی نال عزت بنایا تا نہیں نہ پڑھ دی. بندہ وہی ہوندا ہے جڑا وہ آپ ہوئے. انسان دی شخصیت او دا عمل ہے انسان دی شخصیت ہوندا علم ہے نہ کہ دا پروٹوکول. اے دنیا دار نے جڑے پیمانے رکھ دے کپڑے تو سیان کرو جوتی تو سیان کرو او دی سواری تو سیان کرو کہ وہ بندہ کیسا ہے. یہ دنیا داری ہے. دین داری وچے وے کہ بندے دا علم کیسا ہے اور عمل کیسا ہے. اے ریاست مدینہ دا حکمران اے ریاست مدینہ دا حکمران ہے. بھائی صاحب ریاست مدینہ دے حکمرانہ دی سادگی دینداری اور بے لوس خدمت دا عالم سی اور انہاں نو ریاست مدینہ دا عملی حکمران آکھیا جاندا ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی اے او عمر ہے جنہوں میرے نبی پاک نے اللہ کو منگ کے لے آئے کہ یا اللہ عمر دے تاکہ دین ترکڑا ہو جائے. دعا حضور دی ہوئے تے دین ترکڑا نہ ہوئے اے تے ہو ہی نہیں سکدا سی. حضور نے منگیا تو جدو حضور نے دعا منگی سی اے فرق ہوندا ہے 3 تے 9 39 بندیاں آگے کلمہ پڑھ لیا 39 39 ایک گھٹ 40 بندیاں نے اگے کلمہ پڑھ لیا سی تے نماز دا حکم آ چکیا سی با پڑھیا 39 بندیاں بھی کلمہ پڑھ لیا سی تے نماز بھی پڑھ دیا ہے لیکن اندر پڑھ دیا ہے. کلمہ پڑھنا لیا ابو بکر صدیق بھی نے حضرت سعد بن ابی وقاص بھی نے فاتح قادسیہ حضرت علی بھی نے فاتح بدر و حنین
وفاتح خندق، وفاتح خیبر، اتنی حضرت عثمان بھی نے 39 بندیاں پڑھ لیا ہے، 39 ہے نے لیکن نماز اندر پڑھ دے. جدو حضرت عمر کلمہ پڑھیا تو پہلی گل لے گئی تھی، یا رسول اللہ نماز اندر کیوں پڑھ دے؟ حضور نے فرمایا عمر اسی تھوڑے ہیں، 39 ایسا ودیا تے ایک ہی نا تے 40 ہو گئے. ودیا تے ایک ہی بندہ ہے نا، جو عمر کلمہ پڑھیا تے ودیا ایک بندہ ہی ہے، باڑا اضافہ کوئی نہیں ہویا، ایک ہی ودیا ہے. تو عرض کی تھی سونیا آج پھر میں پڑھیا ہے، آج اندر نہیں پڑھنی، آج باہر پڑھنی. عمر اسی تھوڑے ہاں، سونیا تھوڑے ضرور آؤں جو سچے تھے ہیں نا، تسی آؤ پڑھو. ایک پاس سے کھلونا میرے حمزہ، ایک پاس سے کھلونا میں تے میں نہ کیڑا کافر سونیا تیرے نیڑے ہوندہ ہے. اس دن حضور نے عمر نو خطاب دیتا ہے فاروق دا، کہ عمر نے حق اور باطل چاج فرق کر دیتا ہے. اچھا عمر دی اس گل تے بھی رسول اللہ چلے نہیں، میں ٹھیک ہے عمر بیان ہے تو اٹھ پو. حضور رکے نہیں کہ سونیا ربا تیری کی مرضی ہے. عمر دیان ہے چلیے آج بندے سے 40 ہو گئے ہیں، تیری کی مرضی ہے. عزیز من اللہ دا قرآن آیا، اللہ فرمایا یا ایوہ النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین. سونیا آج کعبے پڑی جائے گی جے عمر دیئے مرضی ہے، ہون تیرے رب دی بھی یہی رضا ہے. میرے اعلیٰ حضرت بولے تو فرمان نے ترجمان نبی ہم زبان نبی. عمر ترجمان نبی بھی ہے، ہم زبان نبی بھی ہے. فرمایا ترجمان نبی ہم زبان نبی، جان شان عدالت بیلا سلام مصطفیٰ جان رحمت. ایک جملہ ایڈ کریے پھر ختم کرن لگا. نماز کعبے آئی تے جدو عمر آیا تاں آئی. بھائی صاحب سننا، مکے وچ بھی تے مدینے وچ بھی نماز آ گئی، مسجد بھی بن گئی، اذان نہیں سی آئی. اب بس سمجھ لو اذان اجے نہیں سی آئی. جدو مدینے نماز پڑھین لگ پئی کہ حضور نے صحابہ اکٹھیا کر کے فرمایا کہ بھائی بندیاں نو نماز واسطے کیویں بلائیے؟ کسی آخیا جی گھنٹی بجائی جائے لوگوں پتہ چل جائے. تو آپ نے فرمایا نہیں، اے نہیں صحیح. ناقوس بجایا جائے، بینڈ، فرمایا نہیں یہ بھی نہیں صحیح. کسی نے تجویز دی تھی کہ اگ جلائی جائے، دھواں بے کے لوگ سمجھے نماز دا وقت ہو گیا تھے آ جان، فرمایا بھی نہیں صحیح. حضرت عمر آئے، عرض کی تھی یا رسول اللہ میں خواب تکیا ہے، خواب وچ میں کلمات سنے نے، بلال نو کو کھڑا ہوئے تے دسدا میں اللہ اکبر اللہ اکبر اشہدو اللہ الہ الا اللہ اشہدو ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح اللہ اکبر اللہ اکبر. حضور نے فرمایا جاؤ بلال کھڑا ہو جا، صبح قیامت تئیں جدو اذان پڑھی جائے سمجھ لیا کرو اے پہلی باری دسن والا بندہ عمر ہے، پسند کرنے والے رسول اللہ. بھائی صاحب اے عمر بن خطاب. حضرت عمر دی شخصیت مکمل طور تے ایک نشست وچ پیش کرنا ممکن نہیں. بہت بڑی شخصیت گزرن حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی. عزیزان من
انشاءاللہ یہ اتنے تفصیل نال گفتگو ہوندی رہے گی. آخر تے عرض کراں گا کہ محرم دے جو ایام آ رہے ہیں اس دے اندر سارے ساتھی جوک در جوک پورے 10 دن جوک در جوک پورے 10 دن سارے بھائی اکٹھے ہو اور پوری جو دین دی وضاحت علماء کرام کرن گے ہسٹوریکلی اور ساڑی جو نظریات نے جو ساڑا سکول آف تھاٹ ہے سنی سکول آف تھاٹ اس دے مطابق جو معیار ہے آل رسول نو احترام اور محبت دینے دا اور صحابہ کرام دا و دیگر چیزاں دا وہ انشاءاللہ پورے حقائق نال تواڈے سامنے بیان کیتے جان گے. تو سارے سنگی یکم محرم تو لے کے 10 محرم تک رات نو عشاء تو فوراً بعد جامعہ مسجد دے اندر آپ حاضر ہو جاؤ اور جڑے ساتھی پنڈاں چوں تشریف لائے ہو اگر کوئی مل جان تو فلیکس لے جانا اور اپنے پنڈاں میں جا کے لگانا تاکہ سارے اور اطلاع دینا لوگوں کو کہ اس طرح اتھے محافل ہو رہی ہیں. سارے سنگی سنن واسطے کم از کم 10 دن دین سمجھن واسطے انجی کر لیا کرو جی میں اپنے بچیاں نوں دیو کمپیوٹر دا کورس کر لا تو اس نو سمجھو دین نو اپنے دین سمجھن واسطے آپ 10 دنوں دے شرکت فرماؤ. اللہ تعالیٰ میری اور آپ سب کی حاضری قبول فرمائے. وما علینا الا البلاغ.